نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه نصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه المبين وقال الحق أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم واتلو عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. صدق الله العلي العظيم. صلوات محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اور تمام مومنین مومنات اور سننے والوں کو تقوی الہی کی وصیت اور نصیحت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ وہ تمام مراحل، وہ تمام کام، وہ تمام اعمال جو تقوی الہی میں ہمارے لیے حاصل کرنے کے لیے مددگار ثابت ہوں، ان تمام کاموں کو انجام دینے کے لیے سب کو توفیق عطا فرمائے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 کی آپ کے سامنے میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا. یہ آیت دراصل اس واقعے کو بیان کر رہی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے دو بچوں کے درمیان نزاع ہوا، اور نزاع یا جھگڑا اس بنیاد پر ہوا کہ ان دونوں نے اللہ کی راہ میں ایک قربانی پیش کی، اور اس قربانی کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے ایک کی قربانی کو ایکسیپٹ کر لیا اور دوسرے کی قربانی کو ایکسیپٹ نہیں کیا. اس زمانے میں طریقہ کار یہ تھا اور یہ رائج تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو دکھانے کے لیے، کیونکہ اتنے زیادہ ذرائع نہیں تھے اور لوگوں کا رابطہ نبی کے ذریعے تھا یا کوئی ایسا طریقہ ہوتا تھا معجزاتی کہ جس کے ذریعے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے معجزات دکھاتا رہتا تھا. تو اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ کسی کی قربانی قبول ہونے کا کہ وہ اپنی طرف سے کوئی جانور یا کوئی فصل یا جو بھی چیز ان کے پاس ہوتی تھی قربانی دینے کے لیے، وہ ایک خاص مقام پر رکھا کرتے تھے. ان کا ایک مقام تھا قربانی کی جگہ، اس مقام پر وہ اس قربانی کو اپنے رکھا کرتے تھے، چاہے وہ جانور کی صورت میں ہو چاہے وہ کسی اور صورت میں ہو. وہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور وہ آگ اس قربانی کو کھا جاتی تھی. اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی کو ایکسیپٹ کر لیا، اور جس قربانی کو یہ آگ نہ چھوئے اور نہ کھائے یا نہ جلائے، اس کا مطلب وہ قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایکسیپٹ نہیں ہوئی. یہ اس واقعے کو بیان کر رہا ہے جو کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اور یہ واقعہ دو بھائیوں کے بارے میں ذکر یہاں پہ ہے، لیکن جو ہمیں تواریخ کے اندر ملتا ہے یہ دو بھائی کون تھے؟ یہ حابیل اور قابیل تھے. روایات کے اندر تفصیل سے اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ حابیل اور قابیل کے درمیان یہ نزاع ہوا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کی، اور اس میں ہوا یہ کہ حابیل نے جو سب سے اپنی بہترین فصل تھی اس کے خوشے، اس کے شاخیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نکالے، اور جانوروں میں سے جو بہترین صحت مند جانور تھا اس کو قربانی کے طور پہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھا. اس کے بعد جو قابیل تھا اس نے جو سب سے کمزور جانور تھا اور جو سب سے جسے کہتے ہیں سڑی فصل تھی جس میں بیج کم تھے یا کیڑوں نے کھائے ہوئے تھے، وہ فصل قربانی کے لیے رکھ دی. ہوا یہ کہ آگ آسمان سے نازل ہوئی اور حابیل کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے ایکسیپٹ کر لیا، اس قربانی کو جلا دیا گیا جو ایکسیپٹ ہونے کی نشانی تھی، اور قابیل کی قربانی ایسے ہی رہ گئی، جس کی وجہ سے حابیل کے لیے قابیل کے دل میں نفرت پیدا ہوئی. آپ اس کو اس طرح سے یاد رکھیں کہ حابیل اور قابیل کون قاتل تھا اور کون مقتول تھا. قابیل قاف سے شروع ہو رہا ہے، وہ قاتل تھا. حابیل اس کا بھائی جو مظلوم تھا. اس سے آپ بچوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھے رہے گی، حابیل اور قابیل میں سے کون مظلوم تھا اور کون ظالم تھا. تو قابیل جو قاف سے شروع ہو رہا ہے وہ قاتل تھا، ٹھیک ہے. تو قابیل کے دل میں اپنے بھائی حابیل کے لیے ایک حسد پیدا ہوا، اور اس حسد کے نتیجے میں اس نے اس کو قتل کرنا چاہا. اسی منظر کو اس آیت کے اندر بیان کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اہل کتاب کو آدم کے دو بیٹوں کا قصہ صحیح طور پر پڑھ کر سنا دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مسلمانوں کو یہ قصہ پڑھ کر سنائیں. تو میں نے اس کا انتخاب ایک خاص وجہ سے کیا کیونکہ ہمارا موضوع جمعے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس میں تقویٰ کی تاکید کی جائے. اس آیت میں وہ مشہور قرآن کی آیت موجود ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ عمل کس سے ایکسیپٹ ہوتا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کے رسول کو یہ آیت تعلیم فرمائی اور کہا گیا کہ لوگوں کو یہ قصہ پڑھ کر سنا. یہ آیت کا حصہ ہے کہ اے نبی آدم کے دو بیٹوں کا قصہ صحیح طور پر پڑھ کر سنا دے. جب ان دونوں نے قربانی کی، ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی. اس نے کہا، یعنی جو بھائی تھا
قابیل، اس نے کیا کہا کہ میں تجھے مار ڈالوں گا حسد کی وجہ سے کہ اس کی قربانی کیوں ایکسیپٹ ہو گئی، میری قربانی کیوں ایکسیپٹ نہیں ہوئی. اس نے کہا کہ میں تجھے مار ڈالوں گا. تو دوسرے بھائی نے جواب دیا جو کہ حابیل تھا کہ اللہ کے واسطے تو مجھے کیوں مارتا ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے کہ تیری قربانی قبول نہیں ہوئی. پھر اس کی روایت تفصیل ملتی ہے، لیکن قرآن کی آیت میں یہاں پہ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کا اس نے ایک قانون بتایا قابیل کو کہ اللہ صرف متقیوں کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں ایکسیپٹ کرتا ہے. یعنی وہ مال جس میں کھوٹ ہو، وہ مال جس میں نیت سالم نہ ہو، وہ مال جس کے اندر حرام ملا ہوا ہو، چاہے رتی برابر حرام اس کے اندر ملا ہو، وہ مال اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ نہیں کرتا. اسی سلسلے میں ایک بڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ امام صادق علیہ السلام نے ایک صلوات بھیجا اپنی بیٹھک سے یا اپنے گھر سے نکل کر مسجد کی طرف جا رہے تھے یا مسجد سے نکل کر گھر کی طرف جا رہے تھے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سے ایک شخص آیا اور امام چاہتے تھے کہ اس سے ملاقات کریں، لیکن دیکھا کہ وہ ایک دکان پر گیا ہے اور دکان پہ جانے کے بعد اس نے خاموشی سے وہاں سے 2 یا 3 روٹیاں اپنی ابا کے اندر چھپا لی. پھر آگے چل دیا، آگے گیا اسی طرح پھلوں کی دکان پہ، وہاں سے اس نے کچھ پھل اٹھا کے اپنی ابا میں ڈال دیے کہ دکاندار کو پتہ نہ چلے، اور آگے چلا گیا. اسی طرح 2-3 دکانوں سے اس نے کچھ چیزیں لی اور دینے کے بعد امام اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہے. ایک مقام پر پہنچا، ایک خلابہ تھا جہاں پہ کچھ غریبوں کی بستی تھی. وہاں پہ کچھ غریبوں کی بستیوں میں جانے کے بعد اس نے ان 3 روٹیوں میں سے جو ہے وہ 1 یا 2 روٹیاں صدقے کے طور پہ دے دی. آگے گیا، کچھ پھل کسی کو دے دیے. امام حیرت سے دیکھ رہے تھے کر کیا رہا ہے. جب یہ فارغ ہو کے اپنے گھر کی طرف جانے لگا تو امام اس کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہتے ہیں کہ اے شخص تو نے یہ کیا عمل کیا ہے. یہ امام کو شاید صحیح سے پہچانتا نہیں تھا یا اس وقت نہیں پہچانا، تو یہ امام کو آیتیں پڑھ کے سنانے لگا اپنے کام کی دلیل میں. کہنے لگا کہ امام آپ کو نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قانون بیان فرمایا ہے اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے اس قانون کے نتیجے میں نے یہ کام کیا ہے. امام کہتے ہیں کون سا قانون اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے؟ کہتے ہیں آپ نے آیت نہیں پڑھی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون، کہ جو کوئی نیکی انجام دیتا ہے تو اللہ اس نیکی کے بدلے اس کو، اس کام کے بدلے اس کو 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور جب کوئی برا کام انجام دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس برے کام کو ایک ہی دفعہ لکھتا ہے. تو میں نے کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کیا، یعنی میں نے 2 روٹیاں یا 3 روٹیاں اگر چرائیں تو مجھے 2 گنا یا 3 گنا ملے، لیکن جب میں نے 2 روٹیاں صدقے میں دے دی تو مجھے 20 گنا جو ہے ثواب مل گئے، تو گھاٹے کا سودا نہیں ہوا. تو امام نے جب اس کی بات سنی تو سننے کے بعد فرمایا، امام صادق فرماتے ہیں کہ اس غلط فہمی کو اپنے درست کر لو. اللہ تعالیٰ حلال چیزوں میں سے قربانی کو یا صدقے کو قبول کرتا ہے. اگر کوئی مال حرام طور پہ کمایا گیا ہے اور انسان اس کو پاک کرنے کے لیے اس میں صدقہ یا خیرات نکال دے کہ میرا یہ مال پاک ہو جائے، یا خمس نکال دے میرا یہ مال پاک ہو جائے، تو وہ مال پاک نہیں ہوتا. اس میں سے صدقہ یا خیرات اللہ تعالیٰ کے نزدیک استعمال نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ صرف اس چیز کو قبول کرتا ہے جو حلال مال سے اور جائز طریقے سے صحیح نیت کے ساتھ، السلام علیکم، صحیح نیت کے ساتھ خرچ کی گئی ہو. امام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حرام کے ذریعے کیا گیا عمل ہرگز نیکی نہیں بن سکتا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہ امام نے اسی آیت کی جو ہے وہ تلاوت فرمائی جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں تلاوت فرمائی، حابیل و قابیل والی. اس کا آخری ٹکڑا جو تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ قبول کرتا ہے یا صرف اللہ قبول کرتا ہے اعمال کو متقین سے. انما کے معنی آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. مجالس کے اندر نعرے لگوانے کے لیے انما یرید اللہ سنایا جاتا ہے کہ صرف اور صرف اللہ کا یہ ارادہ تھا کہ آپ اہل بیت کو پاک کرتے ہیں، تو وہی صرف اور صرف میں ترجمہ یہاں پہ بھی کریں کہ صرف اور صرف اللہ قبول کرتا ہے اعمال کس سے؟ متقین سے. انشاءاللہ ہم سب اس چیز کو اپنی زندگیوں میں عملی طور پہ پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ جو صدقہ اور خیرات ہم لوگ کرتے ہیں، اول یہ کہ ہمیں حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس حلال مال میں سے لوگوں کے لیے انفاق کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. کیونکہ آپ کو ایک بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جگہ جگہ انفاق کے بارے میں بڑی تفصیل سے جگہ جگہ پہ آیات بیان فرمائی ہیں اور یہ فرمایا ہے کہ تم مال خرچ کرتے ہوئے ڈرتے کیوں ہو، تم بخالت سے کام کیوں لیتے ہو. ابھی ہم سورہ نساء کی تفسیر جب پڑھ رہے تھے اس کے اندر ہم نے یہ بات بیان کی تھی یہودیوں سے متعلق کہ یا مشرکین سے متعلق کہ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو خود بھی بخیل ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی انفاق کرنے سے روکتے ہیں، اس وجہ سے کہ ان کا بخل کہیں آیا نہ ہو جائے. دوسروں کو بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم تو خرچ نہیں کرے، تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے فلاں کے اوپر خرچ کرنے کی. تو بخل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم خرچ کرتے ہو، بخل کیوں کرتے ہو؟ تم اس مال میں سے صدقہ دے رہے ہو، اس مال میں سے خیرات کر رہے ہو جو میں نے تمہیں دیا ہے. ما رزقک اللہ، کہ جو مال تمہیں اللہ نے دیا ہے
اس مال میں سے خرچ کرو، یعنی وہ مال اللہ کا مال ہے، اللہ نے تمہیں استعمال کے لیے دیا ہے، اور اس استعمال کے لیے تمہارا حق رکھا ہے کہ کتنا حصہ کس کا ہے، اس حصے کو اس کے حقدار تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہمارے جو صدقات اور خیرات جو ہم اللہ کی راہ میں کرتے ہیں ان کو صدق نیت اور حلال رزق سے ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، جو بزرگان ہمارے اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہمارے مظلوم بھائیوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے، خصوصاً فلسطین کے اندر، لبنان کے اندر، پاڑا چنار میں اور انڈیا میں، جہاں جہاں مختلف جگہوں پہ جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے، اے اللہ اس ظلم کو اجازت فرما۔ اے اللہ ہمارے امام کی مدد فرما اور ہمیں ان کے ناصر آواز میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونشکرہ ونتوسل الیہ ونتقبل الیہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا ونبینا حبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المنتجبین، سیما علی امیر المؤمنین والصدیقۃ الطاہرۃ فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، والحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، وعلی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي منتظر، وجعلك على عبادك وأمنائك في بلادك، وصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وحداة المؤمنين، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، صدق الله العلي العظيم، صلى الله عليه محمد وعلى محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اور تمام مومنین مومنات و سننے والوں کو تقوی الہی کی وصیت اور نصیحت کرتا ہوں، اور ساتھ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ وہ یہ روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس منہم، کہ جو شخص صبح کرے اور مسلمانوں کے امور یعنی ان کی مشکلات اور مسائل کی پرواہ نہ کرے، وہ ان مسلمانوں میں سے یا میرے ماننے والوں میں سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول تمام مسلمانوں کے لیے ایک ذمہ داری لگا رہے ہیں۔ آج میں نے اپنے پہلے خطبے کو ذرا مختصر کیا تاکہ دوسرے خطبے میں جو آج کل کے حالات کے حساب سے کچھ عرائض آپ کے سامنے پیش کرنے تھے اس کو آپ کے سامنے بیان کر سکوں، اس لیے اگر تھوڑا طولانی ہو جائے تو اس لیے میں نے جمعے کے پہلے خطبے کو تھوڑا سا مختصر کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت کے مطابق، جس میں رسول اکرم نے یہ فرمایا کہ اگر تمہارے مسلمان بھائی کو کہیں پہ تکلیف پہنچی ہے اور تمہیں اس کی خبر نہیں ہے تو گویا کہ تم نے مسلمانی کا حق ادا نہیں کیا۔ اسی طرح کی اور روایات ہمیں روایات کے خزانے کے اندر ملتی ہیں کہ اگر مسلمان جو ہیں وہ ایک جسم کی مانند ہیں، اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو جسم کا دوسرا حصہ اسی طرح سے اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے جس طرح کہ اس حصے میں تکلیف ہوتی ہے۔ لہٰذا آج کل کے جو حالات آپ کے سامنے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کے اوپر بہت ہی کٹھن اور سخت وقت آیا ہوا ہے، اس میں کس کا قصور ہے اور کس کا قصور نہیں ہے اس میں ہماری گفتگو نہیں ہے، لیکن اس وقت حالات ایسے ہیں کہ دنیا میں اس وقت مسلمان بہت ہی مظلوم واقع ہوئے ہیں، خصوصاً فلسطین کے ہمارے مظلوم بھائی اور بچے اور بیٹیاں اور بہنیں کہ جن کو بے دردی سے قتل کیا گیا، اور کئی ہزار بچوں اور خواتین کو اور مردوں کو بے قصور قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد جن لوگوں نے ان کی مدد کے لیے اقدام اٹھایا، ویسے ساری امت مسلمہ کو ساتھ سونگا ہوا تھا، لیکن جن لوگوں نے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی آیات کی روشنی میں، اللہ تعالیٰ کے رسول کے فرامین کی روشنی میں کہ تمہارے مسلمان بھائی کو اگر تکلیف ہو تو اس کے لیے تم اٹھو، اس کی روشنی میں، ان کی فرامین کی روشنی میں انہوں نے اگر اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے قدم اٹھایا تو ان کو کچلنے کے لیے بہت شدید قسم کے جسے کہتے ہیں حملے کیے گئے، اور ہماری ہر دل عزیز شخصیت اور ہمارے جسے کہتے ہیں کہ علماء
کے نزدیک بھی اور یقیناً امام حسین علیہ السلام کے نزدیک بھی ان کا مقام بہت اعلیٰ ہوگا کہ سید مقاومت سید حسن کو کس بے دردی کے ساتھ جو ہے وہ شہید کر دیا گیا. آپ کو معلوم ہے کہ 30 سال انہوں نے جدوجہد کی اور وہ جدوجہد صرف اس لیے تھی اسلام کی سربلندی کے لیے, اسلام کے دشمن کو نیچا دکھانے کے لیے, اور انہوں نے اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے کہ جو بظاہر ان کے ہم مذہب بھی نہیں تھے, بظاہر ان کے ہم عقیدہ بھی نہیں تھے, لیکن کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تمہارے بھائی کو تکلیف ہو تو تم اس بھائی کی مدد کرو, یا مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر یہودیوں کی کوئی خاتون کسی دور دراز علاقے میں اس کے جسے کہتے ہیں کنگن چوری ہو یا اس کے خلاف کوئی شخص کوئی ایسا اقدام کرے جو اس کی بے حرمتی کا باعث ہو, تو تمام مسلمانوں کے لیے اس میں شرم نہیں ہے کہ وہ مر جائیں اس میں کہ ان کے ہوتے ہوئے یہ ظلم ان کی ریاست کے اندر ہو گیا. مولانا علی علیہ السلام نہج البلاغہ کے تفصیلی خطبہ موجود ہے اس بارے میں. یا یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص مسلمانوں کا کہیں پہ بے چین ہے تو تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کی بے چینی کو یا اس کے ظلم سے اس کو نجات دلائی جائے. آپ کو معلوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودیوں کے قبیلے نے ایک خاتون کے ساتھ یہ حرکت کی تھی کہ وہ خاتون بازار گئی تو وہ خاتون جب بیٹھی اپنے حجاب کے ساتھ تو کسی نے ان کی چادر پہ یا ان کے اسکارف پہ پیچھے سے کوئی کیل لگا دی یا اس طرح کوئی کام کیا کہ جس کی وجہ سے جب وہ خاتون کھڑی ہوئی تو اس کے سر سے چادر اتر گئی. اس بات کا اتنا اثر ہوا کہ اس خاتون نے وہاں فریاد کی کوئی ہے جو ان ظالموں کے مقابلے میں میری مدد کرے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تو آپ نے اپنا پورا لشکر جمع کر لیا, اس یہودی قبیلے کے خلاف آپ نے جنگ کی اور ان کو تحریر کی اور ان کو سزا دی. یعنی رسول اکرم کو یہ برداشت نہیں تھا کہ ایک خاتون کی بے حرمتی ہو اور تمام مسلمان خاموش بیٹھے رہیں. آج رہبر موسم کا خطبہ تھا جو بہت امپورٹنٹ تھا. آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اندر رہبر نے بڑے جسے کہتے ہیں قیمتی نکات بیان کی. میں چاہتا ہوں کہ ان میں سے کچھ کا ذکر یہاں پہ کروں تاکہ آپ لوگ جو خطبہ سن چکے ہیں ان کے لیے تو یہ تکراری ہوں گے, لیکن جنہوں نے ابھی تک نہیں سنا, انگلش میں پتہ نہیں ٹرانسلیٹ ہوا ہے یا ابھی تک نہیں ہوا, تو اس میں بڑے امپورٹنٹ رہبر نے جو ہے کچھ چیزیں بیان کی ہیں. صلوات بھیجیں محمد والے محمد. سب سے پہلے جس چیز کی طرف آپ نے توجہ دلائی وہ یہ تھی کہ مسلمان جیسے بھی ہوں, جس بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہوں, دشمن کے لیے یہ فرق نہیں کرتا کہ آپ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں یا آپ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں. جب وہ حملہ کرنے کے لیے آتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس شیطانی ٹریپ میں لے کے آئے کہ جس کے تحت مسلمانوں کا قلعہ کما کر کے ان کو دنیا میں ایک سائڈ پہ لگا دینا ہے اور تمام دنیا میں شیطان کی حکومت قائم کرنی ہے. اس کے نتیجے میں وہ جو بھی اس کے سامنے آتا ہے جو اس کے ہدف کے خلاف ہوتا ہے اس کو وہ اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے, کبھی پیار سے, کبھی محبت سے, کبھی جنگ سے, کبھی سیاست سے, یا کسی بھی طریقے سے اس کو اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے. یہی چیز آپ کے سامنے ابھی کچھ دنوں کے اندر بالکل واضح ہو کے آ گئی ہے. آپ نے دیکھا کہ جو ایک اہل سنت مسلک سے تعلق رکھنے والا اسماعیل ہانیہ جو تھے ان کو بھی شہید کر دیا گیا. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہے ہیں یا ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہے ہیں, اس نے یہ دیکھا کہ کون دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو للکارنے کی کوشش کر رہا ہے. آج آپ نے کل رات کو یہ خبر سنی ہوگی, ابھی تک خبر کی تصدیق نہیں ہوئی, لیکن جو سید مقاومت کے نائب تھے ان پہ بھی کل بڑا شدید حملہ ہوا ہے. ابھی تک اس کی خبریں پوری طرح سے واضح ہو کے نہیں آئی کہ اس حملے کے نتیجے میں کیا نقصانات ہوئے, لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ نقصانات ہوئے ہیں. ابھی تک وہ خبر باہر نہیں آئی, لیکن دشمن یہ چاہتا ہے کہ آپ کسی نہ کسی طرح سے ڈرا کے یا دھمکا کر نیچے بٹھا دیں. آپ اگر آج کے خطبے میں نظر کریں تو آپ نے رہبر اسلام نے سب سے پہلے جس چیز کی طرف توجہ دی وہ یہ کہ اتحاد مسلمانوں کے درمیان ایک اتنا لازمی اور واجب عمل ہے کہ اگر یہ اتحاد نہیں ہوگا تو مسلمان کبھی بھی متحد ہو کے دشمن کے خلاف نہیں لڑ سکیں گے. ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ ڈیوائڈ کرو اور رول کرو, آپس میں ان کے درمیان اختلاف ڈالو اور ان کے اوپر حکومت کرو. اگر یہ مسلمان اگر آپس میں آج مل جائیں, اتنے سارے اسلامی ممالک مل کر ان تمام جسے کہتے ہیں کہ دشمنوں کو نیست و نابود کر سکتے ہیں, یہ کسی بھی کھاتے میں نہیں آتے. اور آپ نے وہ تمام جھوٹے دعوے دیکھ لیے کہ ہمارے پاس فلاں ٹیکنالوجی ہے, ہمارے پاس فلاں ٹیکنالوجی ہے, کوئی ہمارے اوپر آگ اٹھا کے نہیں دے سکتا. اور اس کمبخت نیتن نے جو ہے وہ اپنے جسے غلیظ جملے جو مسلمانوں کے خلاف کہے تھے کہ کوئی بھی دنیا کا خطہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ میرے ہاتھ نہیں پہنچ سکتے. یعنی وہ ایک دھمکی تھی مسلمانوں کو یہ اس چیز کی کہ تم اپنے گھر میں امن سے جو بیٹھے ہو وہ میرے ہاتھ نہ بڑھانے کی وجہ سے بیٹھے ہو. اس کے بعد جو 2 حملے ہوئے اس کے بعد آپ نے وہ خبریں بھی سنی ہوں گی
کہ کہا گیا کہ جی فلاں لیڈر نے اپنے آپ کو بنکر میں چھپا لیا، اس کو اپنے عوام کی فکر نہیں ہے کہ وہ جا کے خود چھپ گیا ہے، اور اس کو اتنے سارے BBC زہر اگلنا تھا، اس کو اپنے عوام کی فکر نہیں ہے، وہ خود جا کے کسی محفوظ مقام پہ چلا گیا ہے. تو آج نماز جمعہ میں رہبر نے آ کے یہ بات ثابت کر دی کہ وہ لیڈر اور ہوتے ہیں کہ جو اپنے بچاؤ کے لیے عوام کو اپنی ڈھال بناتے ہیں، لیکن ہمارے لیڈر وہ لیڈر ہیں کہ عوام اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان لیڈروں کے جسے کہتے ہیں پیچھے ان کی بیک پہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ ہمارے آگے رہتے ہیں. آپ کو جنگ موتا کا واقعہ اگر یاد ہو تفصیل کے، جب ہمارے سیرت نبی کے لیکچر چل رہے تھے اس میں نے اس کا اشارہ کیا تھا، میں ہلکا سا اس کا اشارہ کروں کہ آج کل کے حالات کے مطابق وہ جنگ موتا کا واقعہ ہمارے لیے بہت زیادہ جسے کہتے ہیں سبق آموز ہے. اور واقعہ کیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قاصد کو کہ جس کو آپ نے بھیجا تھا روم کی طرف، راستے میں پکڑ لیا گیا، اور جب پتہ چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط لے کر یہ روم کے حاکم کے پاس جا رہا ہے تو اس کو قتل کر دیا گیا. یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی ناگوار گزری اور اتنا زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا غم ہوا کہ آپ نے اپنے تمام اصحاب کو جمع کیا، اور اصحاب کو جمع کرنے کے بعد رسول اکرم جانتے تھے کہ روم ایک بہت بڑی طاقت ہے، اس وقت کی جسے کہتے ہیں ٹیکنالوجی سے لیس، جسے کہتے ہیں اس وقت کی سپر پاور روم، ان کے پاس جسے کہتے ہیں کہ ٹرینڈ فوج موجود تھی، جنہوں نے لڑنے کا فن سیکھا ہوا تھا. ان کے پاس سارے ہتھیار جنگ کے موجود تھے، کیونکہ عرب جو جنگ لڑتے تھے وہ اس طرح کی جنگیں نہیں ہوتی تھی جیسے رومی اور اس طرف کے مغربی اطراف کے لوگ لڑا کرتے تھے. ان کے پاس ساری جسے کہتے ہیں فنی اور فنونی تمام چیزیں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ایک خطبہ دیا، غم کا اظہار کیا اور کہا کہ تمہیں جا کر لڑنا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ایک گروہ کو وہاں پر لڑنے کے لیے بھیجا اور اعلان کیا کہ دیکھو تمہارے سب سے پہلے جو لیڈر ہوں گے وہ جعفر ابن ابی طالب ہوں گے، جعفر ابن ابو طالب، یعنی حضرت ابو طالب کے بیٹے حضرت علی کے بڑے بھائی جعفر جو ہیں وہ آپ کے پہلے سپہ سالار ہوں گے. اگر جعفر شہید ہو جائے، کیونکہ رسول اللہ کو معلوم تھا کہ مسلمانوں کا لشکر چھوٹا ہے، اگر یہ 10,000 ہیں تو وہ 1,00,000 ہیں، اس کے مقابلے میں یعنی 10 اور یعنی اتنے زیادہ ڈفرینس تھا کے درمیان کہ اگر یہ 10,000 تھے تو وہ 1,00,000 تھے مثال کے طور پر، یا 2.5 تھے یا 2,00,000 تھے. رومیوں کا لشکر بہت بڑا تھا. رسول اکرم کو معلوم تھا کہ شہادتیں بہت زیادہ ہوں گی، تو رسول اکرم نے ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرا نام لیا کہ اگر فلاں سپہ سالار شہید ہو جائے تو جعفر ابن ابی طالب کے بعد کون آئیں گے؟ کہا کہ اسامہ جو ہے زید بن حارثہ آئیں گے. زید بن حارثہ بھی اگر شہید ہو جائیں تو اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ آئیں گے. یہ وہ 3 سالار تھے جن کو اللہ تعالیٰ کے رسول نے بنا کے بھیجا. وہاں پہ جب گئے تو جب مسلمانوں نے لشکر کو دیکھا تو مسلمانوں کو دیکھ کر اتنا ڈر اور خوف محسوس ہوا کہ ابھی تک تو انہوں نے وہ جنگیں اٹینڈ کی تھی جن میں عرب سامنے تھے، انہی کی طرح تلواریں لے کے کھڑے تھے. ان کے پاس زرائیں نہیں ہوا کرتی تھی اس وقت، اگر ہوتی تھی تو اتنے جدید اسلحہ نہیں ہوا کرتا تھا. جب انہوں نے رومیوں کو دیکھا کہ سر سے پیر تک جو ہے وہ خود کے اندر یعنی ایسے زرہ کے اندر ہے کہ ان کا کوئی جسم کا حصہ نظر نہیں آتا، ان کے پاس سونے کے ڈھیر ہیں، ان کے پاس بڑے بڑے جسے کہتے ہیں کہ توپے ہیں، توپے کہہ رہا ہوں، بڑے بڑے نیزے ہیں اور مختلف جدید ہتھیار ہیں. تو ان کو یہ دیکھ کر ڈر لگا. جب آپ نے سپہ سالار حضرت جعفر جب انہوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس گھوڑے تعداد میں کم ہیں. انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے مجھے معلوم ہے کہ مجھے شہید ہونا ہے. لوگ ڈر رہے تھے تو انہوں نے کہا شہادت سے کیا ڈر ہے، ہمیں بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ ہم اپنے خون کو اس کام میں بہا دیں. آپ نے اپنا گھوڑا چھوڑا، پیدل نکلے اور پیدل لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. ان کو اتنی بے دردی سے شہید کیا گیا جس طرح آپ حضرت عباس علیہ السلام کے مسائل سنتے ہیں، حضرت جعفر طیار کے ساتھ وہی سارے کے سارے مسائل پیش ہے کہ آپ جب لڑتے ہوئے آگے جا رہے تھے تو آپ نے ایک ہاتھ میں اپنا پرچم پکڑا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ سے تلوار چلا رہے تھے، اور پھر جب آپ کا ایک ہاتھ قلم کر دیا گیا تو آپ نے پرچم کو دوسرے ہاتھ میں سنبھال دیا اور بڑی بے دردی سے آپ کو جسے کہتے ہیں قتل کر کے آپ کے پیٹ کو چاک کر دیا گیا. اس کے بعد جو ہے وہ زید بن حارثہ کی باری آئی، ان کو بھی اسی طرح مظلومانہ طریقے سے شہید کر دیا. اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ کی باری آئی. عبداللہ بن رواحہ بہت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ صحابی تھے، بہت زیادہ نماز گزار اور لمبے سجدے کرنے والے. ابھی کیونکہ جنگ موتا بیان کرنا میرا مقصد نہیں ہے، بیان کرنے کا مقصد یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس لیے بھیجا تھا تاکہ وہ جان لیں کہ جب بڑے دشمن کے مقابل میں جاتے ہیں تو پہلے ان کی اسٹریٹجی کو سمجھنے کے لیے کچھ لوگوں کو اپنا خون بہانا پڑتا ہے، کچھ لوگوں کو اپنا خون بہانا پڑتا ہے تاکہ ان کے لڑنے کا طریقہ، ان کی فوجی طاقت، تمام چیزوں کو دیکھ لیں. یہی چیز آج کے زمانے میں ہمارے ساتھ درپیش ہے. مسلمانوں کی تعداد جو لڑنے والے ہیں
تعداد میں تو بہت زیادہ ہے مسلمان، لیکن جو لڑنے والے مسلمان ہیں، جو دیدار مسلمان ہیں، جو مسلمانوں کا درد رکھتے ہوئے آگے بڑھنے والے مسلمان ہیں، ان کی تعداد دشمن کے مقابلے میں بہت کم ہے. اور آج اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہمارا کوئی لیڈر یا کوئی رہبر یا کوئی عالم قتل ہوتا ہے یا شہید ہوتا ہے تو اس کے پیچھے ایک اور لیڈر یا ایک رہبر تیار ہوتا ہے، اور وہ اس نیت سے تیار ہوتا ہے کہ ہم راضی ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کی جسے کہتے ہیں کہ رضا پہ، کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنے خون کو مسلمانوں کے لیے قربان کر دیں، ہم اپنا خون بہانے کے لیے تیار ہیں. جو بھی لیڈر اوپر والے اسٹیج پہ آتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ اگلے دن کسی بھی وقت یا اگلے لمحے کسی بھی وقت اس کی شہادت ہو سکتی ہے. جو بھی اس راہ میں بڑھتا ہے وہ اپنی شہادت کو اپنے آگے رکھ کے بڑھتا ہے. ابھی میں اربعین پہ جب کربلا گیا ہوں تو وہاں بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوئی، وہاں پہ کچھ فلسطین کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے. ایک ہمارے دوست تھے، وہ ایک فلسطینی کے ساتھ عربی میں اس سے گفتگو کر رہے تھے. اس سے پوچھا کہ تم لوگ اتنی تعداد میں قتل ہو رہے ہو تو تمہیں ڈر نہیں لگتا، تم پیچھے کیوں نہیں ہٹتے؟ اس نے ایسی سوال کیا تو اس نے کہا کہ ہم نے کربلا سے ایک بہت بڑا سبق لیا ہے، اور وہ سبق ہم نے یہ لیا ہے، حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ ہمارے مسلک سے تعلق رکھنے والے نہیں ہیں. میں کہا ہم نے کربلا سے امام حسین سے یہ سبق لیا ہے کہ اگر ہمیں اپنے آپ کو زندہ کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں اپنی گردنیں کٹوانی پڑیں گی. اگر آج ہم اپنی گردنیں کٹوائیں گے تو ہماری آئندہ آنے والی نسلیں سرخرو ہو کر اس سرزمین پہ زندہ رہ سکیں گی. یعنی ہم نے اپنی بقا کی جو چابی تھی وہ اپنی شہادت میں دیکھ لی ہے. اس لیے ہمارا بچہ ہماری ہر خواتین ہر وقت اپنے مردوں کے لیے شہادت کے لیے تیار رہتی ہے. یعنی یہ شہادت جو کہ ہم اپنی مجالس کے اندر بیان کرتے ہیں کہ فلاں ایسے شہید ہوا، فلاں ایسے شہید ہوا، یہ اس لیے تھا کہ ہمارے ہر بچے، ہمارے ہر جسے کہتے ہیں نوجوان، ہمارے ہر بوڑھے کے اندر حبیب ابن مدائی کی طرح شہادت کا جذبہ ہونا چاہیے. میں عموماً بات کو بیان کرنے کے لیے مثالوں کے ذریعے سمجھایا کرتا ہوں. ایک حکایت ہے، بڑی مشہور ہے، عربی زبان میں اور فارسی زبان میں تو بہت مشہور ہے، اردو میں بھی یقیناً آپ لوگوں نے کہیں ترجمہ ہو کے اس کو سنا ہوگا. وہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، حکایات آپ کو یا مثالیں آپ کے ذہن کو کسی واقعے سے نزدیک کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ کسی علاقے کے اندر ایک کسان رہا کرتا تھا. اس کسان کی بیوی نے جو ہے وہ ایک بکری اور ایک مرغا پالا ہوا تھا. اس کو گودام کے کنارے پہ کہیں پنجرے میں بند کیا ہوا تھا مرغے کو، یا وہاں رکھا ہوا تھا گودام کے کنارے پہ، اور وہیں پہ گندم کی اور اناج کی بوریاں ہوتی تھیں. تو چوہا آ کے ان بوریوں میں سے کبھی گندم کھا لیتا تھا، کبھی اناج کھا لیتا تھا اپنی ضرورت کے مطابق. تو اس خاتون نے، جو کسان کی بیوی تھی، اس نے ایک ریڈ ٹریپ جو ہوتا ہے چوہا مارنے کا، جو شکار کرنے کا ایک ٹریپ ہوتا ہے، وہ وہاں پہ رکھ دیا. اب جب چوہے نے یہ ٹریپ رکھا ہوا دیکھا جس میں وہ چوہا پھنس جاتا ہے تو وہ پریشان ہو کے مرغے کے پاس آیا، اور مرغے کے پاس آ کے کہنے لگا، سچے طرح غور سنیں، کہنے لگا کہ بھائی تم میرے یعنی میرے اس سے ہو، میری نو سے ہو، تم بھی جانور ہو، میں بھی جانور ہوں، تو تم میرا کچھ خیال کرو. اس نے میرے لیے ٹریپ بنا لیا ہے، تم کچھ کرو کہ اس کو میری جان بچ جائے. تو مرغا کہتا ہے کہ یہ تمہاری پرابلم ہے، میری پرابلم نہیں، تمہارے لیے ٹریپ لگایا گیا ہے. یہ پریشان ہو کر وہاں پہ ایک سانپ ٹہل رہا ہوتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے بھائی سانپ میری مدد کرو، یہ ٹریپ میرے لیے لگا دیا گیا ہے، ایسا نہ ہو میں پھنس جاؤں، اگر میں یہاں سے غذا لے کے نہیں آؤں گا تو اپنے بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا. تو سانپ کہتا ہے یہ تمہاری پرابلم ہے، میری پرابلم نہیں، میں تو آزاد ہوں. پھر وہ جاتا ہے بکری کے پاس، بکری یا بکرا جو بھی بکری کے پاس جاتا ہے، بکری سے کہتا ہے کہ بھائی یہ ٹریپ یہاں پہ لگا دیا گیا، اس کو ہٹا دو. تو بکری کہتی ہے یہ تمہاری پرابلم ہے، یہ میری پرابلم نہیں ہے. اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ سانپ کی تو اس ٹریپ کے اندر پھنس جاتی ہے. اب جو کسان کی بیوی آتی ہے دیکھنے کے لیے، کچھ لینے کے لیے، تو وہ سانپ پھنسا ہوا دیکھتی ہے. جب وہ سمجھتی ہے کہ مر گیا ٹریپ میں آ کے اس کو پکڑنے کی کوشش کرتی ہے تو سانپ جو ہے اس کو ڈس لیتا ہے، جس کی وجہ سے زہر کا اثر اس کے جسم میں پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کو کوئی مقوی چیز کھلاؤ کہ جس کی وجہ سے زہر کا اثر اس سے نکلے. تو کسان آتا ہے، مرغے کو ذبح کرتا ہے اور اس کا سوپ اس کی بیوی کو پلا دیتا ہے کہ اس کی حالت کچھ صحیح ہو جائے، لیکن حالت اس کی صحیح نہیں ہوتی. جب کچھ عرصہ گزرتا ہے تو کسان کی بیوی مر جاتی ہے زہر کے اثر کی وجہ سے. سانپ کو ویسے ہی کسان مار دیتا ہے جب وہ ٹریپ پھنسا ہوتا ہے، سانپ بھی مر جاتا ہے، مرغا بھی ذبح ہو جاتا ہے. اب جب اس کی بیوی کا انتقال ہوتا ہے تو مہمان ملنے کے لیے آتا ہے. تو ان مہمانوں کو سویب کا کھانا کھلانے کے لیے پھر کیا کرتا ہے، میں کھانا کہاں سے لاؤں، یہ بکری یا بکرے کو اٹھاتا ہے اور اس کو بھی ذبح کر دیتا ہے. مورل آف دی اسٹوری کیا تھی کہ بے توافت ہونا، کسی سے بے غرض ہونا، کہ آپ کو غرض نہ ہو کہ دوسرے کے ساتھ کیا ہونا ہے، ایک دن وہی مصیبت آپ کے دروازے پہ بھی آتی ہے.
اگر آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس تمام آسائشیں موجود ہیں، ہمارے پاس تمام سہولیات موجود ہیں، ہمارے اوپر کوئی جنگ کا خطرہ مسلط فی الحال نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آج ہمارے کسی اور بھائی ملک کے اوپر کوئی پرابلم آئی ہوئی ہے تو وہ پرابلم آپ کے اوپر نہیں آئے گی۔ آج ہی رہبر نے اپنے خطبے کے اندر بہت اچھی یہ بات کی کہ اگر ایک مسلم ملک کے اوپر یہ مصیبت آئی ہے تو تمہارا یہ فریضہ ہے کہ تمام مسلمان اس کی مدد کریں، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو۔ اسی وجہ سے اکثر آیت الزام جن کے مقلدین پوری دنیا میں موجود ہیں، انہوں نے اپنے سہم امام کو کے کچھ حصے کو ان مظلوم لوگوں کی مدد کے لیے وقف کر دیا ہے کہ اگر کسی نے خبز نکالا ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سہم امام کو اپنے مجتہد تک پہنچائے، تو ان تمام مجتہدین نے مختلف طریقوں سے اجازت دے دی ہے کہ آپ اپنے مال کا اتنے % حصہ ان مظلومین کی مدد کے لیے کسی بھی طریقے سے بھجوا سکتے ہیں۔ تو ہم جس طرح بھی ہو سکے اپنی آواز کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے، اپنی کسی بھی طریقے سے جو ہماری سے ہے یا ہماری کوئی سورس ہے اس کے ذریعے سے جس طرح بھی مدد ہو لوگوں کو اویئر کرنے کے ذریعے سے، تو ہمیں ان کی مدد ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ آج وہ رکے گا نہیں۔ جو دشمن آج فلسطین پہ حملہ کر رہا ہے، آج اس نے فلسطین کو ایک کنارے پہ لگانے کے بعد، ان کے عوام کو ایک کنارے پہ لگانے کے بعد حملہ کیا ہے کہاں پہ؟ لبنان پہ۔ کل اگر ان پہ قابو پا لیا اور سارے مسلمان خاموش بیٹھے رہے، جو آج خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں، تو ان کی باری بھی آنے والی ہے۔ یہ سٹوری سنانے کا مقصد یہی تھا کہ ان کا دشمن مسلمانوں کو وہ اپنا دشمن مسلمانوں کو سمجھتے ہیں۔ اگر آج مسلمان بیدار نہیں ہوئے، آج مسلمانوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا، تو کل یہی مصیبت ان کے اوپر بھی آنے والی ہے۔ لہذا ہمیں کسی بھی طریقے سے ہو اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو دشمن سے مقابلہ کرنے کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی میں سن رہا تھا دنیا کے اندر ترقی کس تیزی سے ہو رہی ہے۔ ہم ترقی کر رہے ہیں کس چیز میں کہ ہمارا سارا فوکس اس بات پہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی جملوں سے، اپنی تقریروں سے، اپنے تبرے سے اور دشمن کو زیر کر دیں اور شعروں کے ذریعے دشمن کو پست دکھا دیں۔ ہم صرف شعروں کی اور زبان کی، جسے کہتے ہیں نا کہ زبانی لڑائی لڑنے کے بہت ماہر ہو گئے ہیں۔ ہمارے ہاتھوں میں تلوار ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں اس کو ہم اپنے سر پہ ماریں گے بجائے اس کے دشمن کے سر پہ ماریں گے۔ ہمارے ہاتھ میں کوئی چیز آ جائے تو ہم اس کو بجائے سے کہ آپ نے اس مجبور ماں کو دیکھا ہوگا کہ جس کا بچہ کبھی کسی جگہ کوئی بدتمیزی کر کے آتا ہے اور وہ شکایت کرنے کے لیے آتا ہے، بجائے اس کے کہ ماں بچے کو مارے، وہ اپنے آپ کو پیٹنا شروع کر دیتی ہے اس لیے کہ بچے کو تکلیف نہ پہنچے۔ اپنے آپ کو، ہم بھی وہی لوگ ہیں کہ ہم اتنے مجبور اور مظلوم ہیں کہ ہم اپنے آپ کو پیٹتے رہتے ہیں۔ ہم اس طرح فکر کریں کہ ہم ان تمام ہتھیاروں کو، ان تمام ٹیکنالوجیز کو حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ جس سے ہم دشمن کو ڈرا سکیں۔ اگر آج ہم نے یہ کام نہیں کیا، آج ہم علمی طور پہ علمی میدان میں آگے نہیں آئے، تو ہم یقین رکھیں کہ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں شاید شکل سے مسلمان باقی رہ جائیں، شاید وہ مسلمان گھروں میں پیدا ہوتی رہیں، لیکن ان کے عقیدے، ان کی آنے والی نسلیں یہودی اور عیسائی پیدا ہوں گی۔ آج ہمارے بچوں کے اندر جو امریکہ، یورپ اور مختلف مغربی ممالک کے اندر بچے موجود ہیں، ہمیں پرابلم کسی زمانے میں یہ ہوتی تھی کہ ان کے لیے سید لڑکا دیکھ لیں، سید لڑکی دیکھ لیں۔ اب ہمیں یہ پرابلم ہوتی ہے کہ ہم ان کے لیے کم از کم مسلمان لڑکا یا لڑکی دیکھ لیں، کیونکہ ہمارے بچے اور بچیاں یہودیوں میں، عیسائیوں میں، ہندوؤں میں شادی کر رہے ہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات یہی ہیں کہ ان کو دین اس طرح سے پریزنٹ کیا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آج کل کی دنیا میں، آج کل کے حالات میں دین کے بعد ہمارے سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ہمیں یہ ما فوق الفطر باتیں بتاتے رہتے ہیں کہ امام نے یوں کر دیا، انہوں نے در خیبر اٹھا دیا، انہوں نے یہ کر دیا کہ آسمان سے فرشتے ان کی مدد کے لیے اترا ہے۔ کہتے ہیں ہم تو بیچارے مظلوم ہیں، نہ ہم در خیبر اکھاڑ سکتے ہیں، نہ ہماری مدد کے لیے فرشتے آتے ہیں، تو ہم کیا کریں اس دنیا کے اندر؟ تو یہ جو فرشتے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فرشتے اگر تمہیں اپنے لیے بلانے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کا قانون بتایا ہے، اس کے لیے تمہیں خود سے محنت کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ قوانین دنیا کے اندر رائج کیے جو حاکم ہے اس دنیا کے اوپر۔ وہ قانون یہ ہے کہ حرکت تمہاری طرف سے، برکت میری طرف سے۔ اگر تم گھر میں بیٹھے بیٹھے دعا کرتے رہو گے تو برکت تمہارے پاس نہیں آئے گی۔ جب حملہ ہوا ہے بغداد کے اوپر، ہلاکو خان نے حملہ کیا ہے، تو وہاں کے علماء، یا بغداد میں نہیں بلکہ ایک سلوات بھیجے محمد گرناتا یا استنبول، اس طرح کی کوئی ترکی کی کوئی جگہ تھی، جب حملہ کیا ہے وہاں پہ حکیم فوج نے، تو وہاں کے جو علماء تھے انہوں نے لوگوں کو کس بات پہ لگا دیا کہ تم بیٹھ کر دعائیں کرو۔ کیا دعائیں کرو؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ثابت قدم رکھ، ہمارے لیے مدد فرما۔ وہ دعا کرے تھے، توپ کے گولے آئے، سب کو توپ کے گولے آئے اور سب کو اڑا دیا۔ تو جب حملہ ہو رہا ہو تو دعا کے ساتھ دوا کرنی بھی ضروری ہے، ہتھیار اٹھانے بھی ضروری ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا کہ وہ پرابلمز جو آج کل مسلمانوں کو بے علمی یا کم علمی کی وجہ سے آئی ہوئی ہیں، ان بے علمی یا کم علمی کی مشکلات کو ہمارے نوجوانوں میں دور کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ ہمارے نوجوانوں کو توفیق عطا فرما کہ وہ جدید علوم کے اندر، ٹیکنالوجی کے اندر آگے بڑھ کر
اپنے آپ کو اس قابل بنا سکیں کہ وہ امام زمانہ کے سپاہیوں میں شامل ہو سکیں۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہم سے جو گناہ کبیرہ اور صغیرہ ہو گئے ہیں یا وہ گناہ سب سے بڑا کہ ہم اپنے مظلوم بھائیوں کی مدد نہیں کر سکے، اے اللہ اس گناہ سے ہماری خلاصی فرما۔ اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی کسی نہ کسی طریقے سے مدد کر سکیں۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے جو بزرگان اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ اے اللہ علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما۔ اے اللہ ہمارے مظلوم بھائیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو دشمن قابل ہدایت نہیں ہے اس کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو پیروزی اور فتح عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہمیں ان کے آباد اور ان کے ناصرین میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔